بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج خلاصۃ التراویح کے اندر پارہ 6 کی تفسیری خلاصہ جو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ یاد رکھیے، اسلام کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ اسلام دوسروں کے عیوب کی پردہ پوشی کا حکم دیتا ہے اور برائی کی تشہیر کو پسند نہیں فرماتا، مگر اس کے باوجود مظلوموں کی داد رسی کے لیے ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ آیت 150 میں بتایا کہ جو لوگ ایمان لانے میں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں، یا بعض رسولوں پر ایمان لائیں اور بعض کا انکار کریں، یا ایمان اور کفر کے درمیان کوئی درمیانی راستہ تلاش کریں، یہ سب لوگ پکے کافر ہیں۔ مومن صرف وہی ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور بلا تفریق اس کے سارے رسولوں پر بھی ایمان لائے۔ آیت 153 سے 161 میں یہود کی بہت سی جہالتوں، سرکشیوں، ہٹ درمیوں اور فرمائشی مطالبات کا ذکر کیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہم پر آسمانی کتاب نازل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے بڑے مطالبات کر چکے ہیں، جو یہ ہیں۔ مطالبات کیا ہیں؟ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہمیں کھلم کھلا دکھائیں، پہلا مطالبہ تھا ان کا۔ چنانچہ ان کے ظلم کی پاداش میں انہیں آسمانی بجلی نے پکڑ لیا۔ پھر دوسرا مطالبہ تھا کہ واضح دلائل آنے کے باوجود انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ ایک اور یہ تھا کہ ان کے سروں پر طور کو اٹھا کر ان سے دین قائم رہنے کا عہد لیا، دین پر قائم رہنے کا عہد لیا، اور انہوں نے عہد کیا پھر توڑ دیا۔ اسی طرح ان کی ایک یہ بھی چیز بیان ہوئی کہ ان سے سجدہ ریز ہوتے ہوئے دروازے میں داخل ہونے اور ہفتے کے دن کی تقدیس کو پامال نہ کرنے کا عہد لیا گیا، پھر انہوں نے وہ توڑ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی عہد شکنی اور کفر کی وجوہ کو بیان کیا۔ وہ وجوہات کیا ہیں؟ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیت کا انکار کیا، اس سے انبیاء کرام کے معجزات مراد، انبیاء کرام کو ناحق قتل کیا، حضرت مریم پر بہتان باندھا، مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کے قتل کا دعویٰ کیا، ہٹ درمی سے یہ کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہیں سولی دی، بلکہ ان پر صورتحال مشتبہ کر دی گئی۔ مفسرین نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری کی صورت ان کے مشابہ بنا دیا اور اسے سولی پر چڑھا کر وہ یہ سمجھے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کر دیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف سے زندہ اٹھا لیا۔ پھر فرمایا کہ قیامت سے پہلے اہل کتاب ضرور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ان کی گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہود کے ظلم کے سبب ہم نے ان چیزوں کو ان پر حرام کر دیا جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی۔ اس کی کچھ تفصیل سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے اور کچھ آگے آئے گی۔ یہود کی ایک سرکشی یہ تھی کہ ممانعت کے باوجود سود لیتے تھے، ناحق لوگوں کا مال کھاتے تھے، لیکن قرآن نے بتایا کہ جو ان میں سے پختہ علم والے تھے وہ قرآن پر اور اس سے پہلی سماوی کتابوں پر ایمان لاتے تھے، اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ پر وہ کاربند تھے، اللہ اور قیامت کے دن پر ان کا ایمان تھا، اور ایسے ہی لوگوں کو اجر عظیم عطا کیا گیا۔ آیت نمبر 163 میں بتایا کہ وحی ربانی اور نبوت کا سارا سلسلہ آپس میں مربوط ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے انبیاء کرام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، متعدد انبیاء کرام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ جس طرح ہم نے ان انبیاء کرام پر باری باری وحی نازل فرمائی، اسی طرح اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر بھی وحی نازل کی۔ مزید فرمایا کہ کچھ رسولوں کے نام اور حالات ہم نے آپ پر بیان کیے، اور ایسے بھی رسول ہیں جن کے واقعات قرآن میں بیان نہیں ہوئے، جن کے نام اور قرآن و حدیث میں بیان ہوئے، جن کے نام قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ان پر تعین کے ساتھ ایمان لانا فرض، اور جن کے نام اور حالات بیان نہیں ہوئے ان پر اجمالی طور پر ایمان لانا فرض ہے۔ یعنی جن کے نام قرآن میں درج، جن کے نام احادیث میں درج، ان پر ایمان لانا تو فرض ہے، ان کے تعین پر ایمان لانا فرض ہے، اور جن کا نام نہیں ہے نہ قرآن میں نہ حدیث میں، ان پر اجمالی طور پر ایمان لانا یہ فرض ہے۔ اسی طرح نظام نبوت اور رسالت کی حکمت یہ بتائی کہ تمام انسانوں پر دعوت حق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی حجت قائم ہو جائے، اور قیامت کے دن کسی بھی انسان کے پاس کفر و شرک، فسق و فجور اور ضلالت جو ہے یہ قائم رہنے کے لیے کوئی عذر نہ رہے۔ اسی لیے انبیاء کرام کا فریضہ رحمت الہی کی بشارت سنانا اور عذاب الہی سے ڈرانا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نازل ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اور اس طرح ان کو نبوت کو ظاہر کرتے ہیں۔ کفر کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی سیدھی راہ سے روکنے والے لوگ کھلی گمراہی میں ہیں، اور ایسے کافروں اور ظالموں کی اللہ تعالیٰ نہ مغفرت فرمائے گا اور نہ ہی انہیں جنت میں بھیجے گا، انہیں دوزخ کے علاوہ کسی اور راستے کی طرف گامزن بھی نہیں فرمائے گا۔ لوگ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی بات کو مان لیں تو بہتر ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے کفر کی کوئی پرواہ نہیں، اس لیے وہ زمین اور آسمان جو کچھ ان میں ہے اس سب کا مالک رب تبارک و تعالیٰ ہے۔ نصارہ نے دین میں غلو کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا کہا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین میں حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق بات نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ تھے، اللہ کا کلمہ تھے، جسے اس نے حضرت مریم کو القاء کیا، حضرت مریم کو القاء کیا، اور اس کی روح تھے۔ مزید فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ معبودتین جو ہیں یعنی مقدس باپ، مقدس بیٹا اور مقدس روح القدس، فرمایا معبود تین نہیں ہیں، یہ مت کہو، تین معبود نہیں ہیں۔ فرمایا کہ عقیدے کی بے اعتدالی سے باز آ جاؤ، اللہ کی ذات صرف ایک ہے، وہی مستحق عبادت ہے، وہ اولاد کی نسبت سے پاک ہے، وہی آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ مزید فرمایا کہ نہ تو مسیح علیہ السلام کو اور نہ ہی مقرب فرشتوں کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی عار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر درجے کی مخلوق کے لیے شان بندگی ہی اعزاز و اکرام ہے۔ آیت نمبر 174، اس میں فرمایا کہ اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے قوی دلیل آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور نازل فرمایا۔ برہان، قوی دلیل سے مراد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ سیدنا آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور واضح نور قرآن مجید سے مکمل وابستگی اختیار کرنے سے ہی رحمت الہیہ کا حصول اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کا انحصار ہے۔ سورۃ النساء کی آخری آیت میں وراثت کا ایک مسئلہ بیان ہوا، اس میں بیان کیا کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے ماں باپ بھی بقید حیات نہ ہوں اور کوئی اولاد بھی نہ ہو تو اب اس کی وراثت کا کیا ہوگا؟ فرمایا اسے شریعت کی اصطلاح میں کلالہ کہتے ہیں، اور اس کی ایک حقیقی یا باپ کی طرف سے بہن ہو تو اس بہن کو کل ترکے کا آدھا ملے گا، اور اگر وہ بہن
فوت ہو جائے اور وہ بھی لا ولد ہو تو یہ شخص اس کے پورے ترکے کا وارث ہوگا، اور اگر اس کی 2 یا 2 سے زائد بہنیں ہوں تو انہیں کل ترکے کا 2/3 ملے گا، اور اگر اس شخص کے ورثاء میں حقیقی یا باپ کی طرف سے بہن بھائی ہوں تو ان میں پورے ترکہ تقسیم ہوگا، اور ہر بھائی کو ہر بہن سے دگنا حصہ ملے گا۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالی ضلالت و گمراہی سے بچانا چاہتا ہے، اس لیے وہ ان مالی معاملات کو بھی وضاحت سے بیان کرتا ہے۔ یہاں اختتام سورۃ النساء کا ہوا۔ اب سورہ مائدہ آگے شروع ہوتی ہے، اسی 6 پارے میں ہے سورہ مائدہ۔ سورۃ المائدہ مدنی صورت ہے، لیکن اس کی بعض آیتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 5ویں اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 113واں نمبر ہے اس کا۔ اس صورت میں 2 آیتوں میں مائدہ بولتے ہیں کھانے اور دسترخوان کو، اس کا ذکر ہے، اس لیے اس کو سورۃ المائدہ کہتے ہیں۔ اس صورت کو سورۃ العقود بھی اور سورۃ المنقذہ بھی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ المائدہ اللہ تعالیٰ کی ملکوت میں منعقدہ کہلاتی ہے، کیونکہ یہ صورت اپنے پڑھنے والے کو عذاب کے فرشتوں سے نجات دیتی ہے۔ وعدے کو پورا کرنے کا حکم دے کر ترتیب اخلاق سے اس صورت کا آغاز ہو رہا ہے، انفرادی ہو اجتماعی ہو بلکہ بین الاقوامی معاملات اور تعلقات میں وعدے کو پورا کرنے کی اہمیت ہر ذی شعور پر آیا ہے۔ مزید فرمایا کہ متشابہات کے سوا مستثنیات جن کا آگے بیان آئے گا، 4 پاؤں والے جانور حلال کیے گئے ہیں، لیکن احرام کی حالت میں شکار حلال نہیں۔ مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور حرمتوں والے 4 مہینوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ اسی طرح کعبہ میں بیجی ہوئی قربانیوں اور جن جانوروں کے گلوں میں قربانی کی علامت کے پٹے پڑے ہوں ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو، اور یہ احرام کھولنے کے بعد شکار کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں کو نیکی کا کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے اور گناہ اور ظلم کے کاموں میں مدد نہ کرنے کا حکم ہوا۔ یہ آیت مبارکہ جوامع الکلم میں سے ہے، ہر خیر، ہر شر، بھلائی اور برائی کا اس آیت مقدسہ میں بڑے اختصار کے ساتھ تذکرہ کر کے قرآن مجید نے تمام کاموں کے لیے ایک اصل اور ضابطہ قرار دیا۔ آیت نمبر 3 میں محرمات قطعیہ کا بیان ہوا۔ وہ محرمات قطعیہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ جو حلال جانور جو طبعی موت مر گیا ہو اور ذبح نہ کیا جا سکا ہو، یعنی مردار ہو، ذبح کے وقت بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت، جس جانور پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا ہو، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کی جگہ بسم اللہ اور بدھ کا نام لیا گیا ہو، تو وہ جانور، وہ حلال جانور جو گلا گھونٹنے سے مر گیا ہو، وہ حلال جانور جو چوٹ لگنے سے مر گیا ہو، وہ حلال جانور جو بلندی سے گر کر مر گیا ہو، وہ حلال جانور جسے دوسرے جانور نے سینگ مار کے چوٹ لگا کر مار دیا ہو، جسے درندوں نے کھا لیا ہو، درندوں نے پھاڑا ہو تو وہ جانور چیر پھاڑ دیا ہو، وہ حلال جانور جو بتوں کے تھان پر ذبح کیا ہو، اور فال کے تیروں سے قسمت کا حال معلوم کرنا، یہی وہ آیت مقدسہ ہے کہ جس میں مسلمانوں کے لیے ایک اعزازی اعلان ہوا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا، سبحان اللہ، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ قرآن سے پہلے کی کسی الہامی کتاب میں تکمیل دین کا اعلان نہیں ہوا۔ اسی آیت مقدسہ میں بتایا کہ حالت اضطراری میں بقائے جان کے لیے بقدر ضرورت حرام چیز کا کھانا جائز۔ اسی صورت میں شکاری کتوں کے ذریعے شکار کیے گئے حلال جانور کے حکم کو بیان کیا گیا، جس کی تفصیلی مسائل اور تفسیر اور حدیث کی فقہ کی کتابوں میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 5 میں بتایا گیا کہ مسلمانوں کا کھانا اہل کتاب کے لیے حلال اور اہل کتاب کا کھانا مسلمانوں کے لیے حلال ہے، بشرطے کہ وہ کھانا اپنے اصل کے اعتبار سے حلال ہو اور اس میں کسی بھی قسم کے حرام کی آمیزش نہ ہو۔ اسی آیت مقدسہ میں یہ حکم بھی بیان ہوا کہ اہل کتاب کی آزاد پاک دامن عورتوں سے مسلمان کا نکاح ہو سکتا ہے،
آیت نمبر 6 میں وضو کے 4 فرائض بیان ہوئے کہ پورے چہرے کا دھونا، کوہنیوں سمیت ہاتھوں کا دھونا، سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا۔ اس کے بعد مریض، مسافر، بے وضو اور جنبی جس پر غسل فرض ہو، واجب ہو، اس کے لیے ضرورت کے وقت تیمم کی اجازت کا بیان، جس کی تھوڑی سی تفصیل سورۃ النساء کی تفسیر میں بیان کی جا چکی ہے پیچھے۔ آیت نمبر 8 میں بلاغ انصاف کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ کسی قوم کی عداوت کی وجہ سے تم بے انصافی پر آمادہ نہ ہو، تم عدل کرتے رہو، یہی روش خوف خدا کی زیادہ قریب ہے۔ آیت نمبر 11 میں یہودیوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھاری پتھر جو ہے وہ لڑکا کر شہید کرنے کی سازش کو ناکام کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے میثاق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اور اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، تم میرے رسولوں پر ایمان لائے اور تم نے ان کی تعظیم کے ساتھ مدد کی اور اللہ کو اس کے دیے ہوئے مال سے اچھا قرض دیا، تو میں ضرور تم سے تمہارے گناہ کو مٹا دوں گا، اور میں تم کو ضرور ان جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کی عہد شکنی، سنگدلی، کلام اللہ میں تحریف کرنے پر ان پر اللہ کی لعنت کا ذکر ہوا، اور آگے چل کر فرمایا کہ میثاق الہی کے بعد بڑے حصے کو بھلا دینے کی پاداش میں ان کے درمیان قیامت تک کے لیے بغض اور عداوت اور منافرت کو پیدا کر دیا۔ اہل کتاب کے جرائم تو بہت زیادہ ہیں، لیکن یہاں ان کے بہت کم جرائم کو بیان کیا گیا، کیونکہ مقصود ان کی اصلاح ہے، نہ کہ ان کے جرائم کی تشہیر ہے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور نبوت اور روشن کتاب آئی، اللہ اس کے ذریعے سلامتی کے راستوں پر ان لوگوں کو چلاتا ہے، سلامتی کے راستوں پر ان لوگوں کو چلاتا ہے جو اس کی رضا کی پیروی کرتے ہیں، جو اپنے اذن سے ان کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے مسیح ابن مریم کو الہ قرار دینے والوں کو کافر کہا اور فرمایا کہ بفرض محال اللہ مسیح ابن مریم اور ان کے ماں کو ہلاک کرنا چاہے تو ساری زمین مل کر بھی ان کو بچا نہیں سکتی۔ پھر یہود و نصارہ کی اس خوش فہمی اور زوم باطل کا رد فرمایا، وہ اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں، فرمایا کہ تم بھی من جملہ جو ہے وہ انسانوں میں سے ہو۔ اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ انبیاء کی بعثت کے بعد جو انقطاع نبوت اور رسالت کا دور آیا، اور پھر ہم نے اپنے رسول عظیم کو مبعوث فرمایا تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس تو کوئی بشیر و نذیر ہی نہیں آیا۔ سو اب تمہارے پاس اللہ کی رحمت، اس کی بشارت دینے کے لیے، اس کے عذاب سے ڈرانے کے لیے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ چکے۔ آیت نمبر 21 سے 26 میں اس بات کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کو مقدس سرزمین میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، اس سرزمین میں تو بڑی بڑی جسامت والے لوگ ہیں، جب تک ان کو نکال نہ دیا جائے ہم داخل نہیں ہوں گے، لہٰذا آپ اور آپ کا رب جائیں اور دونوں ان سے جنگ کریں، بے شک ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم سے مایوس ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی ہے، میرے پروردگار، میرا بس تو صرف اپنے آپ پر اور اپنے بھائی ہارون پر چل سکتا ہے، بس میرے اور میرے نافرمان قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ بنی اسرائیل کی ان نافرمانیوں کی پاداش میں 40 سال تک ان پر مقدس سرزمین کو حرام کر دیا گیا اور وہ زمین میں یوں ہی بھٹکتے رہے 40 سال تک۔ آیت نمبر 27 سے 31 میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان ہوا۔ دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی رد ہو گئی۔ اس زمانے کی شریعتوں میں قربانی کی قبولیت کی علامت یہ تھی کہ قربانی کی قبولیت جس کی ہوتی، اس کی قربانی کو آگ آتی اور اسے جلا ڈالتی۔
قابیل جس کی قربانی رد ہو گئی، اس نے غصے میں اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اس قربانی کا پس منظر کتب تفسیر میں مذکور ہے، تفصیل کے ساتھ وہاں پر پڑھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں۔ بہرحال یہاں وقت کی قلت کے باعث یہاں بیان نہیں ہوا، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ پھر قابیل کو یہ سجائی نہیں دے رہا تھا کہ اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ کیا کیا جائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوا بھیج کر اس سے لاش کو زمین میں دفن کرنا سکھایا۔ اس پس منظر کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس شخص نے جان کے بدلے کے بغیر، یعنی حق قصاص کے بغیر یا زمین میں فساد پھیلانے کے جرم کے بغیر کسی انسانی جان کو قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے بے قصور شخص کو جان کو بچا لیا تو گویا اس نے تمام انسانیت کو بچا لیا، تمام انسانوں کو بچا لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسانی جان کی حرمت انسانیت کا اجتماعی حق ہے، اور ایک بے قصور انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کے تحفظ جان کے حق کو پامال کرنا ہے۔ اور اس کے بعد انسانیت کے سب سے بڑے جرم جسے آج کل دہشت گردی کہا جاتا ہے، جسے آج کل ٹیررسٹ دہشت گرد کہا جاتا ہے یا دہشت گردی کہا جاتا ہے، کہ حد کو اللہ تعالیٰ نے اسے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ قرار دے کر ان کلمات میں بیان فرمایا کہ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور وہ دہشت گردی کرتے ہیں، ان کی یہی سزا ہے، اور ان کو چن چن کر قتل کیا جائے گا، یا ان کو سولی دے دی جائے گی، یا ان کے ہاتھ ایک جانب سے اور پیر دوسری جانب سے کاٹ دیے جائیں گے، یا ان کو زمین سے نکال دیا جائے گا، یعنی قید کر دیا جائے گا۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ یہ کن کے لیے؟ دہشت گردوں کے لیے۔ آیت نمبر 35 میں اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے اور اللہ کی بارگاہ میں نجات کا وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا۔ آیت نمبر 36 میں فرمایا کہ کوئی شخص ساری روئے زمین کا مالک ہو جائے اور اتنی ہی دولت اسے مل جائے اور وہ یہ سب کچھ اپنی جان کے فدیے کے طور پہ بھی دے دے، تو پھر بھی قیامت کے دن کافر کی نجات ممکن نہیں ہے۔ آیت نمبر 40 میں زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہی اور عذاب دینے اور معاف کرنے کی قدرت رب العالمین کا خاصہ بیان فرمائی۔ آیت نمبر 41 اور 42 میں ایک بار پھر یہود کی نفاق کو بیان کیا گیا کہ زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور دلوں میں نفاق رکھتے ہیں، بہت زیادہ جھوٹی باتیں سننے والے ہیں۔ جو لوگ آپ سے دور رہتے ہیں ان کی باتیں بڑی توجہ سے سنتے ہیں، اللہ کے کلام میں تعریف کرتے ہیں، وہ آپ کے پاس اپنے مقدمات اس نیت سے لے کر آتے ہیں کہ ان کے پسندیدہ فیصلہ کیا جائے تو قبول ہوگا، ورنہ وہ آپ کے فیصلے کو قبول نہیں کریں گے۔ بہت زیادہ حرام کھانے والے، تورات میں جو زنا کی سزا رجم ہے، مگر ان کے علماء اس کے حکم کو چھپاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ظاہر فرما دیا۔ پھر آیت نمبر 44، 45، 46 اور 47 میں بالترتیب فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے احکام کے موافق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں۔ بڑی اہم آیت ہے آج کی عدلیہ کے لیے بھی، کہ جو اللہ کے دیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے، ان کے بارے میں ان آیات کا مطالعہ کرنا چاہیے آج کل کے لوگوں کو، بالخصوص آج کل کے جو اس طرح کے فیصلہ ساز لوگ ہیں ان کو یہ آیت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 44 میں فرمایا، ہم نے تو تورات کو نازل فرمایا، اس میں ہدایت اور نور، اسی کے مطابق انبیاء جو ہمارے فرما بردار تھے یہودیوں کو حکم دیتے تھے، اور اللہ والے اور علماء اس لیے کہ اللہ کی کتاب کے محافظ ٹھہرائے گئے، یعنی تورات کی حفاظت کی ذمہ داری علماء یہود کی تھی، اس وجہ سے اس میں تحریف ہوئی، جبکہ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری رب ذوالجلال نے اپنے خود لی ہے، اللہ نے خود لی ہے، اس لیے یہ تحریف سے محفوظ ہے اور قرآن کا یہ اعجاز ہے۔ آگے چل کے آیت نمبر 45 میں قانون قصاص کو بیان کیا۔ آیت نمبر 46 میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی سلسلہ نبوت جاری رہا، اور ان کے نقش قدم پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے تورات کی تصدیق کی اور ان کو انجیل دی گئی جو تورات کی طرح سراپا ہدایت اور نور تھی۔
تورات اور انجیل کے بعد قرآن کریم اور اس کی خصوصیات کا ذکر فرمایا کہ قرآن کا نزول حق ہے، حق کے ساتھ ہوا، اور یہ پہلی کتاب ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا، اور یہ ہے کہ قرآن ان کتب پر معین یعنی محافظ، نگران اور نگہبان ہے۔ آیت نمبر 48 اور 49 میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے ایک شریعت اور واضح راہ مقرر کی، واضح راہ عمل مقرر کیا۔ اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو سب کو ایک امت اجابت بنا دیتا، یعنی سب کو مسلمان بنا دیتا، لیکن اس نے اپنے بندوں کو اختیار دیا کہ وہ حق یا باطل، جس راہ جس عمل کو چاہیں اختیار کریں، اور اسی میں نیک اور بد کی بھی آزمائش ہے۔ جو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، باطل پرستوں کی خواہش کا بیان ہوا کہ وہ تو صرف جاہلیت اور اندھیر نگری چاہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام و حکم اور انتہا بہتر اور عمدہ ہے۔ آیت نمبر 51 میں بتایا کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، مسلمانوں کے مقابلے میں وہ ایک دوسرے کے حامی اور دوست ہیں، لہٰذا جو ان سے دوستی کرے، جو ان سے دوستی اختیار کرے وہ انہی میں سے ہوگا۔ اور منافقین جو گردش میں آنے سے ڈرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح سے نوازے گا تو یہ لوگ اپنے طرز عمل پر نادم ہوں گے۔ آیت نمبر 54 میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ایسی قوم پیدا فرما دے گا جس سے محبت کرے گا، اور وہ اللہ سے محبت کرے گا، اللہ سے، یہ قوم اس سے اللہ سے محبت کرے گی، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ وہ مسلمانوں کے لیے نرم دل ہوں گے اور کافروں پر سخت ہوں گے۔ آیت نمبر 56 میں فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ اور رسول پر اور ایمان والوں کو دوست بنائے تو بے شک اللہ کی جماعت ہی غالب ہے۔ آیت نمبر 57 میں بتایا کہ اہل کتاب میں سے دین کا مذاق بنانے والوں اور کافروں کے دوست نہ بناؤ، اللہ کے دین کا مذاق بنانے والوں کو اور کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ آیت نمبر 60 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بدترین سزا ان لوگوں کی ہے جن پر اللہ نے لعنت فرمائی، ان پر غضب فرمایا، انہوں نے شیطان کی عبادت کی اور ان سے بعض کی صورتوں کو تو مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا۔ آیت نمبر 61 اور 62 میں منافقین یہود کی بے ایمانی، جھوٹ، گناہ اور زیادتی اور حرام خوری کو بیان کے کاموں میں تیزی سے بڑھنے کا ذکر کیا۔ آیت نمبر 63 میں یہود کی ان بدعمالیوں پر علماء و مشائخ یہود کی خاموش رہنے اور فرائض منصبی سے غفلت برتنے کی مذمت کی گئی۔ 64 میں یہود کی اس گستاخانہ جسارت کا ذکر فرمایا کہ خدا کے لیے فقیر اور بخیل جیسے الفاظ انہوں نے استعمال کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ ان بدبختوں کے ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں اور اس گستاخانہ قول کے سبب ان پر لعنت ہو، بلکہ ان کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ پھر آیت نمبر 66 میں فرمایا کہ اہل کتاب اگر تورات اور انجیل کے احکامات پر عمل کرتے تو ان کی فراخ رزق دیا جاتا۔ فرمایا کہ ان ایک اعتدال پسند جماعت کے علاوہ اہل کتاب مجموعی طور پر برائیوں میں مبتلا۔ آیت نمبر 67 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رسول آپ کے رب کی جانب سے جو کلام آپ پر نازل کیا گیا اسے لوگوں کو پہنچا دو۔ اگر بالفرض آپ نے ایسا نہ کیا، بالفرض اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اپنے رب کو پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے گا۔ آیت نمبر 68 میں اہل کتاب سے فرمایا کہ جب تک تورات، انجیل اور قرآن کے احکام پر عمل نہیں کرو گے ہدایت نہیں پا سکو گے۔ آیت نمبر 69 میں فرمایا کہ ایمان کے مدعی یہودی، صابئین اور نصارہ ان میں سے جو بھی اللہ اور قیامت کے دن پر حقیقی معنی میں ایمان لائے اور نیکی پر کاربند رہے تو ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اللہ پر صحیح معنی میں ایمان لائیں گے تو اللہ کے تمام احکام کو قبول کریں گے، قرآن اور ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا ایمان ہوگا۔ اب وہ یہودی، نصرانی، صابی نہیں رہیں گے بلکہ وہ مومن ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 70 اور 71 میں بنی اسرائیل کے انبیاء کو جھٹلانے اور قتل کرنے کا بیان اور اس کا سبب ان کی یہ خوش فہمی کہ ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا، اس کا بیان۔ آیت نمبر 73 سے 80 تک نصارہ کے عقیدے کی خرابیوں کا بیان کہ الوہیت
عیسیٰ اور تثلیث کے عقیدے کے قائل ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ مسیح ابن مریم نے بھی بنی اسرائیل سے یہی فرمایا۔ مسیح ابن مریم اسی طرح ایک رسول ہیں جس طرح ان سے پہلے رسول گزر چکے۔ ان کی ماں صدیقہ ہیں، وہ عام انسانوں کی طرح ہیں، کھانا کھاتے ہیں، جو کہ احتیاج ہے، اور جو محتاج ہو تو وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ نافرمانیوں، بے اعتدالیوں، حد سے تجاوز اور نیکی کا حکم نہ دینے اور برائی سے نہ روکنے کی وجہ سے یہود پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے لعنت کی گئی۔ یہود کی بے اعتدالیوں کا بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ مسلمانوں کے ساتھ سب سے زیادہ عداوت یہود اور مشرکین کو ہے۔ نصارہ اور عالم اور راہب میں، نصارہ میں، عالم اور راہب میں ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے، اس لیے ان میں مسلمانوں کے دوست ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس خلاصے کے سبب قرآن کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ